الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة المائدة فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين۔ ترجمہ: اب خدا نے ایک کوا بھیجا جو زمین کریدنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیوں کر چھپائے۔ کہنے لگا کہ اے ہے مجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ اس کوے کے برابر ہوتا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا۔ پھر وہ پشیمان ہوا۔ یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ واقعہ اس وقت ہے جب انسانی معاشرہ قائم ہوا تھا اور اس سے پہلے کوئی انسان مرا نہ تھا، اس لیے قتل کے بعد اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ لاش کو کیا کرے۔ آخر ایک کوے کو دیکھا کہ زمین کورید رہا ہے یا دوسرے مردے کوے کو مٹی ہٹا کر زمین میں چھپا رہا ہے۔ اسے دیکھ کر کچھ عقل آئی کہ میں بھی اپنے بھائی کی لاش کو دفن کر دوں، اور افسوس بھی ہوا کہ میں عقل و فہم اور بھائی کی ہمدردی میں اس جانور سے بھی گیا گزرا ہوا۔ شاید اسی لیے حق تعالی نے ایک ادنا جانور کے ذریعے سے اسے تنبیہ فرمائی کہ وہ اپنی وحشت اور حماقت پر کچھ شرمائے۔ اور جانوروں میں کوے کی یہ خصوصیت ہے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کھلا چھوڑ دینے پر بہت شور مچاتا ہے۔ ایک اور نکتہ سمجھنے کے لائق ہے کہ قابیل کا اپنے بھائی حابیل کو قتل کرنے کے بعد پچھتانا اس وجہ سے نہیں تھا کہ وہ اپنے گناہ کرنے سے نادم ہوا اور اس کے بعد وہ گناہ سے معذرت و انکسار اور فکر و تدارک کرنے کی فکر میں ہے اور اس بات سے پریشان ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہو جائے گا۔ اس موقع پر اس کا پچھتانا حق تعالیٰ کے عصیان پر نہیں بلکہ اپنی بدحالی پر تھا، جو کہ قتل کرنے کے بعد اسے لاحق ہوئی کہ اب اس لاش کا کیا کرے اور کیوں کر اس کو چھپائے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ حابیل سب سے پہلا مقتول بھی تھا اور سب سے پہلا میت بھی تھا۔ اس سے پہلے کسی انسان کی موت نہ ہوئی تھی، لہذا قتل کرنے کے بعد قابیل کو پریشانی تھی کہ نعش کو کیا کرے، لہذا بوری وغیرہ میں بھر کر نعش کو کمر پر اٹھائے ہوئے پھرتا رہا۔ اول تو بوجھ اٹھا کر چلنے کی وجہ سے مصیبت، دوسرے اس کے ارد گرد مردہ خور جانوروں کی بھیڑ، یہ اسے پھینکے تو کھا جائیں۔ دونوں باتیں وبال جان بنی ہوئی تھی۔ جب ایک کوے نے دوسرے کوے کو قتل کر کے اور دفن کر کے دکھایا تو اپنے بھائی کی لاش کو دفن کیا۔ لاش کو ختم کرنے کے اور بھی طریقے ہیں، مثلا آگ میں جلا دیا جائے یا سمندر میں پھینک دیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے زمین میں دفن کرنے کا طریقہ بتا دیا گیا ہے، جو کہ ایک طبعی اور فطری طریقہ ہے۔ انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے، مٹی میں ہی مل جاتا ہے، گلے سڑے جو کچھ بھی ہو مٹی کے اندر ہی ہو۔ اس کے بعد سے عموماً تمام انسان نعشوں کو دفن ہی کرتے ہیں، سوائے ہندوستان کے مشرکوں کے کہ وہ جلاتے ہیں، اور سوائے پارسیوں کے کہ وہ اپنی نعشوں کو گدھوں کو کھلا دیتے ہیں۔ انسان کا اکرام تو اسی میں ہے کہ اس کو موت کے بعد مٹی کے اندر دفن کر دیا جائے، اور حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کا بھی یہی طریقہ رہا ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔